السلام علیکم، بول نیوز میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں جنگ کے موقع پر تحریک انصاف نے بھرپور ساتھ دیا۔ پی ٹی آئی نے پوری طرح قومی بیانیوں کو سپورٹ کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش ہونے والی قراردادیں متفقہ طور پر منظور ہوئیں، جو پی ٹی آئی کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بول کے پروگرام بطول راجپوت سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے باعث دنیا میں بہت مثبت تاثر گیا۔ پورا پاکستان اپنی سلامتی کے لیے متحد ہے۔ اس پوری جو یہ وار والا معاملہ تھا وہ ہمارے ساتھ ایک پیج کے اوپر رکھے ہیں۔ ہاؤس کے اندر بھی جو کنسنسس ہوا، ریزولوشنز آئے، میڈیا کے اوپر بھی کچھ ان کے لوگ ہیں اور کچھ ان کے سوشل میڈیا کے بھی یوزرز ہیں جن کا خیال اور تھا، جنہوں نے اس موقع کو بھی جانے نہیں دیا۔ بٹ بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل حکومت کا ساتھ بھی دیا اور ایک نیشنل یونٹی کا بھی مظاہرہ کیا۔ تو میجورٹی ان کی پارٹی اس موقع پہ انہوں نے بالکل ایک پاکستانی کی طرح اور اس ایشو پہ مکمل طور پہ وہ نیشنل نیریٹو کے ساتھ رہے ہیں۔ تو بالکل اس کو میں اکنالج کرتا ہوں، اور فلور آف دا ہاؤس یہ ریزولوشن ممکن نہیں تھے اگر وہ کنسنسس نہ بلڈ کرتے۔ تو کنسنسس ہوا، سینٹ میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی بار بار ہوا، جوائنٹ ریزولوشن آئے اور دنیا میں یہ پیغام گیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز متحد ہیں۔ بھارتی جارحیت سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کی حکمت عملی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے مجھے درخواست کی گئی ہے کہ میں وفد کی سربراہی کروں اور پاکستان کا امن کا موقف دنیا کے سامنے پیش کروں۔ مجھے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ کمیٹی میں خرم دستگیر، ہنا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی بھی شامل ہوں گے۔ بلاول وفد کے ہمراہ جلد یورپ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے ایران کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ صدر زرداری نے آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاک افواج کی مثالی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی، کہا ملک و قوم کے محافظوں پر فخر ہے۔ عوام بہادر افواج کی قومی عزت و وقار کا اصل نگہبان سمجھتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب کے بعد جنرل سید عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے۔ نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیاد مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ بھارت پر بڑی فتح نے یکایک سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کے مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ دنیا کے دیگر میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح نیو یارک ٹائمز نے بھی آپریشن بنیاد مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی کامیابی قرار دے دیا۔ اخبار لکھتا ہے بھارت کے ساتھ بڑی جھڑپ میں کامیابی سے پاکستانی افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ عوامی جذبات میں تبدیلی کی لہر پیدا ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ جیت لیا ہے، اب ہم ناکام ریاست نہیں ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مضمون میں کہا گیا کہ پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ بھارت پر بڑی فتح نے یکایک سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے نہ صرف منہ توڑ جواب دیا گیا بلکہ بڑی جنگ سے بچنے کے لیے بھارتی سیز فائر کی پیشکش کو قبول بھی کر لیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاک فضائیہ نے آپریشن بنیاد مرصوص میں بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ یہ کامیابی مسلح افواج بالخصوص جنرل سید عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد کو بحال کرتی ہے۔ جنرل سید عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے ہیں۔ اس قسم کی فتوحات فوج کی پیشہ ورانہ طاقت کو سیاسی اثر و رسوخ سے زیادہ تقویت دیتی ہے۔ آپ کو لوگ کہتے تھے یہ اپنا کام نہیں کرتے، آپ ان سے سوال کریں کہ فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ کیا ایسے لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جو اپنی فوج، افسروں اور جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ سے گفتگو۔ خصوصی نشست کے لیے آنے پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستان نے صرف بھارت اور اسرائیل کو نہیں، ان کے سہولت کاروں کو بھی شکست دی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا اظہار تشکر کی تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے
کم ترین وسائل میں دشمن کے دانت کھٹے کر کے بہادری کا ثبوت دیا۔ رانا مشہود بولے، بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ مسلح افواج پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، دنیا پاکستان کی قوت کو مان رہی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ بھارت حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار کرسٹین فیئر ایک بار پھر پاکستان کے حق میں بول پڑی، کہا کہ بلوچستان میں بھارت کے ملوث ہونے پر بھارتی صحافی اویناش پالیوال نے کتاب بھی لکھی ہے۔ سیانی بلی کھمبا نوچے، منہ کی کھانے کے بعد مودی سرکار اپنے شہریوں پر غصہ اتارنے لگی۔ پاکستان کے لیے جاسوسی کا الزام لگا کر بھارتی یوٹیوبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹریول ولاگر جیوتی ملہوترا کو ہریانہ سے حصار میں لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یوٹیوبر جیوتی ملہوترا 2 مرتبہ پاکستان کا سفر کر چکی ہیں۔ بھارت میں 5 شہریوں کو جاسوسی کا الزام لگا کر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارت میں چند لوگوں کو جنگ چاہیے، وہ لوگ سیز فائر پر خوش نہیں تھے۔ بھارتی یوٹیوب چینل کے ریٹڈ کے اینکر نے کھری کھری سنا دی، کہا جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، گودی میڈیا خونی درندہ بنا ہوا ہے، اسے ٹی آر پی کے لوگوں کا خون چاہیے۔ پیٹرن ان چیف آباد محسن شیخانی نے آپریشن بنیاد و مرصوص کے دوران شہید ہونے والوں کے ورثہ کے لیے واہرہ میں اپارٹمنٹس کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ گھروں کی شدید قلت ہے اور عوام کے لیے اپنا گھر ہونا اشد ضروری ہے۔ پاکستان کے جو اس وقت ہماری آرمی، ہمارے جتنے بھی لوگ اور جو مورل اپ ہوا ہے، تو میں اپنے شہداء جتنے اس میں ہے ان کے لیے بہارا میں ایک اپارٹمنٹ، جتنے بھی شہداء ہوئے ہیں ہمارے آرمی کے، ان سب کے لیے ایک اپارٹمنٹ کا اناؤنس کرتا ہوں۔ اور اس بچے کی فیملی کے لیے بھی، جو ہمارے کرن صاحب کے بچہ ہے، اس کے لیے بھی ایک اپارٹمنٹ، اور ہمارے ایئر فورس کے جو پائلٹ سوسائڈ لکھ کے گئے تھے ان کے لیے بھی ایک اپارٹمنٹ بہارا میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا میں آج اناؤنس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی یہ اپارٹمنٹ، یہ ایک سٹارٹنگ ہے ہمارے ملک میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔